بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا بھائی آپ کو دوست محمد نوید بادیہ چھائی سے آپ کو محبت و برا سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پر انشاءاللہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی 29ویں پارے کی پہلی سورت سورہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک۔ ناظرین، سورہ کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں جو بندے کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ صورت کون سی ہے؟ تو فرمایا وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک کی سورہ ہے۔ یہ حدیث شریف جو ہے جامعہ ترمذی میں روایت ہوئی ہے، ابواب فضائل القرآن۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا دے گی، اور وہ یہی سورہ الملک ہے۔ ناظرین، بہت سی احادیث پاک میں سورہ الملک کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا وہ عذاب قدموں کی جانب سے آئے گا، یعنی عذاب قدموں کی جانب سے آئے گا تو اس کے قدم کہیں گے کہ تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر یہ عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ الملک پڑھا کرتا تھا، یعنی تبارک الذی بیدہ الملک۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے عذاب آئے گا تو سر کہے گا تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ الملک پڑھا کرتا تھا۔ تو اس حدیث نبوی کی روشنی میں یہ سورہ عذاب قبر کو روکتی ہے۔ جو اس سورت کو رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ تو ناظرین، اس کا معمول بنا لیں، بعد از نماز عشاء ایک دفعہ سورہ الملک کی تلاوت لازمی کریں اور سورہ الملک کی تلاوت کر کے سوئے کریں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ تو ناظرین، سورہ الملک کون سی ہے؟ میں اس کی آپ کو تلاوت کلام رحمان بھی سنا دیتا ہوں تاکہ جو لوگ پڑھ نہیں سکتے وہ اگر سن بھی لیں تو یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ تو ناظرین، سورہ الملک کی تلاوت آپ کو سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ،
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتف ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. ولما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. तो नाज़रीन, सूरह मुल्क की तिलावत आपने सुनी। हदीस पाक में इसके बारे में आता है कि जो चाँद को देखकर इसको पढ़ा जाए, इसको पढ़ता है तो महीने के 30 दिनों तक वो सख्तियों से महफूज रहेगा। इसलिए कि ये 30 आयातें 30 दिन के लिए काफ़ी हैं। तो नाज़रीन, इसको बाद नमाज़ इशा पढ़ना, एक दफ़ा पढ़ना अपना ममूल में शामिल कर लें। इंशाअल्लाह आपको इसकी फ़ज़ाइल व बरकत का अंदाज़ा खुद हो जाएगा। आज की खैर इस सब के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपका भाई एक नए मौजू के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए अपने भाई मोहम्मद नबी को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।